السلام علیکم ڈیئر ویورز۔ آج آپ حضرات کے سامنے یہ واضح کروں گا کہ دنیا کے لیے محنت کرنا اتنا اہم نہیں ہے جتنا کہ آخرت کے لیے محنت کرنا اہم ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دنیا ہمارے لیے بہت مختصر زندگی ہے، مختصر زندگی کے لیے کام بھی مختصر کرنے ہوتے ہیں۔ یہ معنی نہیں کہ آپ کام کرنا چھوڑ دے، تجارت چھوڑ دے، ترقی چھوڑ دے، خوشحالی چھوڑ دے، محنت چھوڑ دے، کام چھوڑ دے، یہ مطلب اس کا نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ دیکھیے دنیا کے لیے ہم جو اتنے لگے ہوئے ہیں، لگ رہے کہ دنیا ہمارا مقصد بن گئی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دنیا ہمارا مقصد ہرگز نہیں، دنیا ہمارے لیے صرف ایک ضرورت ہے۔ ضرورت کو ضرورت کی حد تک رکھنا اچھا ہی رہے گا، کیونکہ اگر ضرورت کو ہم مقصد بنا دے تو ظاہر ہے بہت ساری چیزیں ہماری ضرورت ہے، پانی ہماری ضرورت ہے، لیکن ایسا مقصد بھی تو نہیں کہ ہر وقت اپنے پاس پانی رکھے یا اس کی بوتل جو ہے اپنے پاس رکھا کرے۔ خوراک ہماری ضرورت ہے، کھانا ہماری ضرورت ہے، پینا ہماری ضرورت ہے۔ اسی لیے اگر آپ دیکھیں گے نا، جہاں بھی آپ جائیں گے آپ کی ضرورتیں آپ کے ساتھ جائے گی، مگر وہ مقصد کی حد تک نہیں ہوتی بلکہ ضرورت کی حد تک ہوتی ہے۔ مقصد اس چیز کو کہتے ہیں نا کہ جس کو آپ بہت عظمت کی نظر سے دیکھتے ہیں، بہت احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور ضرورتیں وہ ہوتی ہے کہ جن کو آپ مقصد کی نظر سے نہیں دیکھتے بلکہ کس کی نظر سے دیکھتے ہیں، ضرورت کی نظر سے۔ یہ کھانا جو ہماری ضرورت ہے، اگر ہم اس کو مقصد بنانے، پھر تو مقصد یہ بنے گا نا کہ کھانا آپ نہ کھائے بلکہ جیب میں رکھے، کیونکہ یہ جو روٹی ہے بڑی بہترین چیز ہے، اس کو آپ جیب میں رکھیں گے تو بنے گا کیا اس کا؟ یہ تو کھانے کی چیزیں بس ضرورت پوری ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اسی طرح سے اگر آپ کیا کر رہے ہیں، اپنی ایک ضرورت پوری کر لیتے ہیں، قضائے حاجت کر لیتے ہیں کوئی، تو دیکھیے اس کے لیے جو چیزیں درکار ہوتی ہیں وہ ضرورت ہوتی ہے، کسی خاص چیز نہیں ہوتی کہ آپ اس کو مقصد بنا لیں۔ تو دنیا بھی کیا ہے، ہماری ایک ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مبارکہ میں جو چیزیں ملتی ہیں نا، اس سے ہمیں یہ فائدہ ملتا ہے اور یہ نقطہ نظر کو ملتا ہے کہ دیکھیں دنیا کو صرف ضرورت کی حد تک رکھے۔ اگر دنیا کوئی اچھی چیز ہوتی نا تو انبیاء بھی اس کو زیادہ لے لیتے، زیادہ دعائیں اس کے لیے کر لیتے۔ انبیاء کرام علیہم السلام، اولیاء کرام رحمہم اللہ، حضرات صحابہ کرام، دنیا کے جو نیک لوگ گزرے ہیں، دنیا کے جو صلحاء، دنیا کے جو بزرگان دین گزرے ہیں، انہوں نے زیادہ توجہ آخرت کو دی تھی، آخرت ہی پر زیادہ زور دے رہے تھے، اور اہمیت بھی آخرت کو دے رہے تھے، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ یہ بھی کہتے تھے کہ دنیا کے کام بھی کرو تاکہ آخرت کے کام نہ بگڑے، آخرت کے کام خراب نہ ہو جائے۔ مگر آج کل جو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ یوٹیوب پر سنیں، گوگل پر سنیں، سوشل میڈیا پر سنیں، تو آپ کو یہ نظر آئے گا نا کہ ہر شخص اگر آپ کو دعوت دے گا تو یہی کہے گا کہ اپنی دنیا آپ کیسے جو ہے اچھی کر سکتے ہیں، آپ اپنی زندگی کو کیسے پرسکون کر سکتے ہیں۔ یار پوری زندگی کہاں پرسکون ہو سکتی ہے؟ یہ دنیا تو محنت کا گھر ہے، محنت کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم محنت چھوڑ کے سکون کی زندگی گزاریں، ہمیشہ سے مشکلوں کے ساتھ رہیں گے، ہم ہمیشہ سے محنتوں کے ساتھ رہیں گے، کبھی بھی چھٹی نہیں ہوتی ان چیزوں کی۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ چلو 20 سال میں ایسے سخت کام کر لیتا ہوں نا کہ بالکل اس کے بعد مجھے کام کرنا ہی نہ پڑے، تو یہ بہت مشکل بات ہے۔ زندگی بھر جو ہے ہم نے کام کرنے ہوں گے، زندگی بھر ہمارے لیے مشکلات درپیش ہوگی، زندگی بھر ہم نے محنت کرنی ہوگی، زندگی بھر ہم نے احتیاط کرنی ہوگی، زندگی بھر جو ہے نا ہم جو کام ہو رہے ہیں، چل رہے ہیں، ہو گئے تھے، ہوں گے، وہ سب ہم نے کرنے ہیں۔ ایسے تو ہو نہیں سکتا کہ آپ کے ہاں خوشحالی کا یہ مطلب ہو کہ بس ہم بیٹھ کے کیا کر لے، گرمی کا موسم ہو تو اے سی کے نیچے بیٹھ کے، کمرے میں بیٹھ کے اور ٹھنڈا ماحول میں بیٹھ کے کھائی پی، وہ بھی بہترین، پہنے وہ بھی بہترین، سوئے وہ بھی بہترین۔ چلو ہو سکتے کسی کو اللہ نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے ایسی نعمتیں، مگر بہت کم کو نصیب ہوتی ہے ایسی نعمتیں، 100 میں سے 1-2 کو۔ 98%، 97% لوگ ہمیشہ سے محنت کرتے ہیں۔ بڑے سے بڑے لوگ، چلو وہ جب بہت زیادہ محنت کرتے رہتے ہیں، ایک دن ایسا آتا ہے کہ ان کے خادم بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، ان کے سننے والے، ان سے محبت کرنے والے زیادہ ہو جاتے ہیں، ان کی متعلقین اور ان سے واسطہ رکھنے والے، ان سے وابستہ لوگ، منسلک کا لوگ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، ان کی وجہ سے ان کی جو ضرورت ہے نا ذرا آسان ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے کہ لوگ ان کو تحائف دیتے ہیں، لوگ ان پر اعتماد بھروسہ کر کے ان کو پیسہ دیتے ہیں، گھریلو حاجات کے لیے بھی کافی اپنی حاجات کے لیے صرف کر دے، اور مزید اس کو اس نیت سے بھی دے دیتے ہیں تاکہ دوسرے حضرات کو، فقراء کو
محتاجوں کو، ضرورت مندوں کو کیا کر لے، پہنچا لے، تو ان کے کام بہت آسان ہو جاتے ہیں۔ لیکن انہوں نے بھی بڑی محنتیں برداشت کی ہوتی ہیں شروع سے، اس لیے بعد میں اللہ رب العزت کچھ آسانی عطا فرماتے ہیں۔ ویسے تو آپ کو معلوم ہے کہ ان مع العسر یسرا، اس کا مقصد یہی ہے نا کہ آپ پہلے محنت کر لے، پھر آرام سے کیا کر لے، اس کو کھا لے۔ ان مع العسر یسرا کا یہ مطلب نہیں کہ آپ 40 سال محنت کر لے پھر 40 سال کے بعد بالکل ہی بیٹھ جائے کہ میں نے تو محنت کی تھی 40 سال نا۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ ان مع العسر یسرا، کہ محنت کے ساتھ، سختی کے ساتھ، کوششوں کے ساتھ، جہد کے ساتھ آسانی، راحت، آرام، فرحت ہوتی ہے۔ تو اس کا یہ مطلب آپ کہیں بھی نہ لے یار 40 سال محنت کر لوں گا پھر آرام سے بیٹھ جاؤں گا، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اس کے مقصد یہ ہے کہ آج ایک مزدور کام پہ گیا نا، اس نے کام کر لیا تو کھانے کو مل گیا، پینے کو مل گیا، گھر کو کیا کر کے جب واپس آیا تو ان کے لیے بھی کچھ لایا، یہی ہے نا، محنت کر لی پھر کیا ہو گیا، آسانی مل گیا۔ اگر یہ نہ کر لیتا آج کا کام تو اس کی محنت، اس کی جو کیا ہوتی تکلیف، مشقت، اس کی جو کیا ہوتی ہے، آفت کا ہو، چلو بھلا کا ہو، مصیبت کا ہو، وہ دوبارہ ہو جاتی۔ مگر اس نے محنت کر کے آج والی جو رات ہے، آج کا جو دن ہے، اسے سنوار لیا، بنا لیا، اچھا بن گیا۔ یہ مطلب ہے محنت کا۔ اسی طرح سے ایک شخص سے پہلے کیا کر لیتا ہے، جہالت کی زندگی میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے، وہ کچھ سالوں کے لیے علوم سیکھ کے، تعلیمات سیکھ کے، بعد میں انہی اصول کو، تعلیمات کو، قواعد کو، علوم کو، ضوابط کو جاری فرماتا رہتا ہے زندگی میں۔ وہی کیا کر لیتا ہے، انہی اصول سے، تعلیمات سے فائدہ اٹھا کے جاری کرتا رہتا ہے نا، ایسا تو نہیں کہ بس کسی سائڈ پہ رکھ دے۔ اسی طرح سے بہت ساری چیزوں میں آپ یہ قیاس کر لیں کہ آپ نے اسی کرنا ہوگا، محنت کو تسلسل ضروری ہے۔ اسی طرح سے ہر کام میں دوام ضروری ہے۔ کبھی نہ کبھی ہم چھٹی کر لیتے ہیں، ریسٹ کے لیے، آرام کے لیے اچھا ہوتا ہے، تفریح کے لیے جاتے ہیں کبھی کبھی چھٹی کر کے، یا جو دنیا میں آپ نظام سسٹم دیکھ رہے ہیں نا، طبعی قدرتی طور پر، تکوینی طور کے علاوہ حکومتی طور پر بھی ہیں کہ خاص خاص شعبوں کی اور خاص خاص اداروں کی چھٹیاں بھی ہوتی ہیں۔ ان میں انسان کیا کر لیتا ہے، اپنی تھکاوٹ کو صرف اتار لیتے ہیں، اپنی جو اکتاہٹ ہوتی ہے، وہ جو تھکا ہوا ہوتا ہے نا، اس تھکاوٹ کو دور کر لیتا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ اس کی بس چھٹی ہو گیا ہمیشہ کے لیے۔ چھٹی ہماری کب ہو جائے گی؟ کچھ لوگوں نے تو مذاق کے طور پر، دوستوں نے مجھ سے کہا تھا کہ دیکھیے چھٹی انسان کی تب ہو جاتی جب ہم مر جائے، مگر یہ بھی غلط بات ہے۔ آپ کبھی ایسا خیال نہ کر لے کہ مرنے کے بعد ہماری چھٹی ہو جائے گی۔ اگر آپ نے دنیا میں اچھا کیا ہو، نیک اعمال کیے ہو، اچھوں کے ساتھ آپ رہے ہو، پھر تو ٹھیک ہے، آپ کی چھٹی ہو گئی، آپ جنت جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن خدا نخواستہ اللہ ہم سب کو بچائے، انسان کا حشر نشر اچھا نہیں ہوا اور اس کے اعمال برے ہو، پھر تو چھٹی نہیں ہوئی نا، پھر تو عذاب میں گیا۔ یہ جو قبر ہے نا، اس کو کچھ لوگ آرامگاہ سمجھتے ہیں، ایسا کبھی خیال مت کیجیے۔ تو آرامگاہ ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے محنت کی ہو، نیک اعمال کیے ہو، اللہ کو راضی کیا ہو، رسول کی طریقے پہ چلا ہو۔ لیکن اگر کسی نے اللہ کو ناراض کیا ہو، شریعت کو توڑا ہو، پیغمبر کی طریقے کو اپنایا نہ ہو، دوسروں کی طریقے پر چلا ہو، ظاہر ہے کہ اس کے لیے آرامگاہ نہیں ہے، اس کے لیے تو بڑی مشکل گاہ ہے، بڑی آفاتوں کی جگہ ہے، بڑی مصیبتوں کی جگہ ہے، عذاب کی جگہ بنے گی۔ اس لیے اگر آپ حضرات میری بات کو سمجھ رہے ہیں، مکمل آرام، مکمل سکون، اطمینان، مکمل چھٹی کہ بالکل اس کے بعد کام ہی نہ ہو، وہ تو مرنے کے بعد ہی ہوگی۔ اور وہ جب کہ ہم اعمال صالحہ کر لے، زندگی اصولوں کے مطابق، قوانین شریعت کے مطابق گزارے۔ ہاں، دنیا کی جو زندگی ہے نا، اس میں تو مسلسل ہم نے کام کرنے ہیں، یہاں پر بیماریاں بھی ہوگی۔ آپ کبھی یہ نہ سمجھے، کچھ لوگ تو اتنا زور دیتے ہیں نا، ڈاکٹرز وغیرہ حضرات، دیگر بھی کچھ اسپیکرز ہوتے ہیں، پبلک اسپیکرز، کہ بس ایسا کام کر لو، اس کے بعد پھر آپ کیا کریں گے، سکون ہی سکون ہوگا۔ یہ کس نے کہا حضرات محترم؟ ایسا مشکل ہے یار، آپ خود ہی سوچ لینا، دماغ وغیرہ کو زور دے کر ذرا سوچ لیجیے، ایسا ممکن ہے کہ بالکل ہی پھر اس کے بعد آپ کو سکون، آرام ہی کیا ہو اور ملے، بس کچھ مشکل بیماری وغیرہ کچھ نہ ہو؟ ایسا ممکن نہیں۔ اس دنیا میں انسان کے ساتھ 99 آفات لگی رہتی ہیں، حدیث شریف میں اس کے کچھ مضمون ہیں، آپ اگر سن چکے ہو یا نہ سنے ہو تو ذرا سمجھ لے کہ اگر ایک آفت سے آپ کو چھٹکارا ملتا ہے نا، تو دوسری آفت حملہ ور ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے اگر ایک بیماری چلی جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تو دوسری بیماری حملہ ور ہو جاتی ہے۔ اس دنیا میں نے کیا کہا نا، یہ دنیا جو ہے نا، مکمل نہ تو جنت کا نقشہ ہے کہ آپ اس میں کیا کریں، جنت کی طرح نعمتیں کیا کر لے، ان سے مستفیض ہو جائے، مستفید ہو جائے، فائدے اٹھائے، متمتع ہو جائے، اور نہیں یہ پورا کا پورا کیا ہے، جہنم کا نقشہ ہے۔ بلکہ یہاں پر کبھی غم ہوگا، کبھی خوشی ہوگی، کبھی محنت کریں گے آپ، کبھی کیا کریں گے، کبھی آپ کو فرحت ہوگی، کبھی جو ہے آپ کیا کریں گے، مشکل میں ہوں گے، اور کبھی جو ہے آپ آسانی میں ہوں گے۔
کبھی جو ہے نا اس دنیا میں آپ خوش ہوں گے اور کبھی ناراض ہوں گے، کبھی آپ تھکے ہوئے ہوں گے اور کبھی آپ آرام و سکون سے ہوں گے، تھکے ہوئے نہیں ہوں گے، کبھی جو ہے آپ بیمار ہوں گے اور کبھی آپ صحت مند ہوں گے۔ مگر جو محنت ہم بتا رہے یا باتیں کر رہے اس لیے کر رہے کہ آپ محنت کو توجہ دے، صحت پر توجہ دے وغیرہ وغیرہ، تاکہ آپ اس کو ذرا طول دے سکیں۔ یہ مانا تو نہیں کہ آپ کیا کر لے خود کو برباد کر لے اور خود کو کیا کر لے ہلاک کر لے، نقصان دے۔ یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں یا جو لوگ باتیں سمجھا رہے ہیں، یہ اس لیے سمجھا رہے ہیں کہ آپ فائدہ اٹھائے، زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائے، نقصان سے بچے۔ ہاں، جو نقصان تکلیف تقدیر میں انسان کے لیے لکھی ہوئی ہو، اس سے تو انسان بچ نہیں سکتا۔ ہاں پھر بھی کیا کرے گا، اپنی تدبیر کرے گا، ممکن حد تک کوشش کر کے فائدے حاصل کرے گا، نقصانوں سے خود کو بچائے گا۔ تو ممکن ہے کہ آپ حضرات نے بات سمجھ لی ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، سبسکرائب کیجئے۔ ایک اور ہمارا چینل ہے دینی تعلیمات کا، اس کا نام ہے علم کی دنیا میں، اس کو بھی سبسکرائب کیجئے۔ والسلام۔